سنو سب ماتمداراں نے یہ سبیل اندار مانے مٹیاں تے بہ کل زندگی ہن وین کتے جے مانے وہ نہ جھولا ہے نہ سنگر جھولی بھی ہن ویرانے وہ میں کہہ کو لوری دیواں میرا لٹیا امت جہانے نہ جھولا ہے نہ سنگر جھولی بھی ہن ویرانے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ نے اہل تشیعت کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور آپ نے سنا ہے کہ اہل تشیع جو ہیں ہر دور کے اندر گندگی پھیلا رہے ہیں، ہر دور کے اندر معاشرے میں غلاظت کو عام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی برتن جو سبیل کے طور پر لگایا گیا ہے، اسی برتن میں گھوڑا پانی پی رہا ہے اور اس گھوڑے کا جھوٹا پانی جو ہے وہ سارے کے سارے لوگوں کو بطور سبیل جو ہے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ اسلام ہے، کیا یہ شریعت ہے کہ گھوڑے کا جھوٹا پانی جو ہے اس کو پیا جائے؟ لوگوں کی غیرت اس حد تک مر چکی ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جن کو عزت اور عظمت سے نوازا ہے، وہ اپنے آپ کو گھوڑے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں اور گھوڑے کا جھوٹا لوگ پی رہے ہیں۔ ہم تمام سنیوں سے، تمام مسالے کے لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اہل تشیعوں کے ہاتھ کا پکا کھانا، ان کے گھر کی بنی چیزیں جو ہیں آپ قطعاً استعمال نہ کریں۔ ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ یہ تو مفتی صاحب پانی والی آپ بات کرتے ہیں کہ گھوڑے کا جھوٹا پیتے ہیں اور لوگوں کو پلاتے ہیں، یہ گھوڑے کی جو لید ہے اس کو بھی سنبھال کر رکھتے ہیں اور گھروں میں سالن میں بطور تبرک یہ گھوڑے کی لید ڈال کر استعمال کرتے ہیں اور ان کی دیگوں میں یہ گھوڑے کی جو لید ہے اس کا یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ گھوڑے کی ہر چیز کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، گھوڑے کے بال تک یہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف ہندو ہیں اور ایک طرف یہ اہل تشیع ہیں۔ ہندوؤں میں اور اہل تشیعوں میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ ہندو جو ہیں وہ گائے کا موتر پیتے ہیں اور یہ گھوڑے کا موتر پیتے ہیں، اور گھوڑے کا جھوٹا یہ پیتے ہیں، گھوڑے کی یہ گندگی تک کھاتے ہیں۔ ہندوؤں کے بارے میں نے نہیں یہ سنا کہ وہ گائے کا گوبر جو ہے وہ ان میں سے کوئی کھاتا ہو، بلکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ گھوڑے کی لید بطور تبرک یہ استعمال کرتے ہیں۔ خدارہ ان کے کھانوں سے دور رہیں۔ یہ لوگ جو ہے شریعت کی خلاف ورزی، جس چیز سے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاظت قرار دیا ہے، یہ اس کو بطور تبرک استعمال کرتے ہیں، اور گھوڑے کے ساتھ امت مسلمہ کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ گھوڑے کے ساتھ مل کر پئیں پانی۔ حیرت کی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو پانی پی رہے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ اور افسوس کا مقام ہے کہ ان کی حیثیت اب اتنی سی رہ گئی ہے کہ وہ گھوڑے کے ساتھ پانی پئیں گے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں امت مسلمہ کے اندر، شرعی احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، شیعہ کی اذان الگ ہے، شیعہ کا کلمہ الگ ہے، شیعہ کا وضو الگ ہے، شیعہ کی نماز الگ ہے، تو پھر یہ کیسا ایمان والا ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر من گھڑت اپنے طریقے کے مطابق چلے؟ کیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا حضرت حسنین کریمین پاک نے ان کا حکم دیا ہے؟ نہ، انہوں نے ان باتوں کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ انہوں نے اپنے طور پر من گھڑت یہ چیزیں بنائی ہیں کہ گھوڑے کا جو ہے یہ گھوڑے کا جھوٹا یہ پانی پیتے ہیں۔ اور تمام ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو دوڑے چلے جاتے ہیں ان کی سبیلوں سے پانی پینے کے لیے، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے گھوڑے کو اس سبیل سے پانی پلایا جاتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ تبرک برکت والا پانی ہو گیا گھوڑے کا جھوٹا، اب وہ لوگوں کو پلا رہے ہوتے ہیں۔ خدارہ اپنے آپ کو محفوظ کیجئے حرام چیزوں سے، حرام کے کھانے اور پینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے
اہل تشیعت کے روپ میں جو لوگوں میں یہ غلط چیزوں کو عام کر رہے ہیں، اور گھوڑے کا جوٹھا آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا، گھوڑے کا جوٹھا لوگوں کو پلایا جا رہا ہے، یہ ہمارا مقصد جو ہے ایکسپوز کرنا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ خدارا اپنے آپ کو بچائیے، ایسی سبیلوں سے باز رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فطروں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔